الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ای الذنب اکبر عند اللہ، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اللہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تم اللہ کا شریک بناتے ہو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی شرک۔ قال ثم ای، وہ شخص کہنے لگا، اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، وہ یہ ہے کہ تو اس اندیشے کے پیش نظر اپنے بچے کو قتل کر دے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اولاد کا قتل کرنا یہ بھی ایک طرح کا قتل ہے۔ جیسے شرک بڑا گناہ ہے، اس حدیث کے اندر اور قرآن مجید کی ایک آیت میں سورہ فرقان کے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل قرار دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تم اپنی اولاد کو محض اس لیے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ میں کہاں سے اس کو کھلاؤں گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا وجود اس کے ماں کے پیٹ میں رکھا تو وہیں اس کی قسمت لکھ دی کہ یہ کیا کھائے گا، کتنی زندگی ہوگی، جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا، کہاں وفات پائے گا، ساری چیزیں لکھ دیں گے۔ وہ چار چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ کہاں سے کھلائیں گے؟ چھوٹا پریوار، سکھی پریوار، اللہ کے رسول نے اسے کبیرہ گناہ قرار دیا۔ جب اللہ ہم لوگوں کو دے رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، ان کو بھی دے گا۔ ارے جنگل میں دیکھتے نہیں جی ہمارا آپ کا پیٹ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہاتھی جانور ہوتا ہے، دیکھیں آپ، اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ مچھلیاں کتنی بڑی بڑی ہیں، کتنے جانور ہیں، سب کا پیٹ بھرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب عقل بنایا، سمجھ بوجھ عطا کی، وعدہ کیا کہ تجھے رزق دیں گے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے، لہذا تم ان کو رزق کی تنگی کی وجہ سے مت قتل کرو۔ قال ثم أی، یہ صحابی رکے نہیں، کہنے لگے تیسری مرتبہ، اللہ کے رسول پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تزانی حلیلۃ جارک، وہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی کی بیوی ہو کہ بیٹی ہو کہ بہنیں ہو، دیکھا جائے تو وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کی عزت و آبرو ہماری عزت و آبرو ہے، ان کے ہم محافظ بنیں، بجائے اس کے ہم خود ہی جو ہے ان کی عزتوں کو لوٹنے والے بن جائیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے یہ امید رکھتا ہے کہ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ہماری عدم موجودگی میں ہماری عزتیں ان کے پاس محفوظ رہیں گی، اور وہ جو ہے خود ہی لٹیرا بن جائے، ان کی عزت و عصمت پر ہاتھ ڈال دے، بہت بڑا گناہ ہے۔ فانزل اللہ تعالی تصدیقہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی تھیں
اس کے تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو سورہ فرقان کی کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کو جنت میں داخلہ دے گا، جو جہنم سے بچا لیے جائیں گے، فرمایا وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو نہیں پکارتے اور ناحق کسی جان کا قتل نہیں کرتے جس کا اللہ نے حرام کیا ہے قتل کرنا، ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ وہی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تصدیق کر دی۔ تو یہاں پر تینوں گناہ جو ذکر کیے گئے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں سے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بخاری شریف کی 6861 اور مسلم شریف کی 86 اور 142 نمبر کی حدیث۔ اسی طرح امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے الاشراک باللہ، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرو، وقتل النفس، اور ناحق کسی جان کا قتل کرو، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ یہ سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور ناحق کسی کا قتل کرنا، اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، سامان جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتے ہیں، سب گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک روایت جو متفق علیہ ہے اس میں ہے وشہادت الزور بدل الیمین الغموس، یعنی جھوٹی قسم کے بجائے جھوٹی گواہی کا ذکر ہے۔ یہ جھوٹی گواہی بھی کوئی نہ دے، جھوٹی قسم بھی نہ کھائے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ جب تک باقاعدہ آپ توبہ نہ کریں گے ان گناہوں سے تب تک یہ گناہ معاف ہونے والے نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے جو کبیرہ ہیں، اور ایسے گناہوں پر قرآن و سنت میں وعید آئی ہے، جہنم کی وعید آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی فٹکار آئی ہے، لہذا یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جمیع مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔